والخاصتان، اور دونوں خاصوں کا نقیص. خاصہ سے مراد المشروطۃ الخاصہ والعرفیۃ الخاصہ تنعکسان الی حینیۃ مطلقۃ مقیدۃ بلا دوام. کہتے ہیں کہ ان دونوں کا عکس آتا ہے حینیہ مطلقہ، لیکن حینیہ مطلقہ جو مقید ہو لا دوام کے ساتھ، وہ حینیہ مطلقہ جس کے اندر لا دوام کی قید ہو. اما انعکاسہما الی حینیۃ مطلقہ، اب بتا رہے ہیں کہ اس کا عکس حینیہ مطلقہ کیوں آتا ہے. فلأنہ کلما صدقت الخاصتان، اس لیے آتا ہے کہ جب بھی صادق آتے ہیں، سچے ہوتے ہیں دونوں خاصہ، مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ، صدقت العامتان، تو دونوں عامہ بھی یہاں پر جو سچے ہوتے ہیں. وقد مر ان کلما صدقت العامتان، اور یہ بات بھی گزری ہے جب بھی سچے ہوں گے دونوں عامے، صدقت فی عکسہما الحینیہ المطلقہ، تو عاموں کے عکس کے اندر جو سچا آتا ہے وہ حینیہ مطلقہ ہی آتا ہے. اور پھر آگے جو لا دوام کا قید لگا ہے، وہ اما لا دوام فبیان الصدقی، کہتے ہیں اس کا سچا ہونے کا بیان ہے کہ انہ لو لم یصدق لصدق نقیضہ. لا دوام کا سچا ہونے کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لا دوام اس پر نہ ہو تو اس کا نقیض کا صادق ہونا لازم آئے گا. ونضم هذا النقیض الى الجزء الاول من الاصل، کہ اس نقیض کو ہم ملائیں گے اصل جملے کے پہلے جز کے ساتھ. جب اس نقیض کو جو الٹ بن رہا تھا پہلے جملے کا، اس کو پہلے جملے کے شروع میں لائیں گے. فینتج نتیجتاً، تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا. ونضم النقیض الى الجزء الثانی من الاصل، اور اس کا نقیض ہم ملائیں گے اصل کے دوسرے جز کے ساتھ. فینتج ما ینافی تلک نتیجہ مثلا، کہتے ہیں کہ تو اس صورت میں نتیجہ آئے گا وہ اس کے منافی آئے گا. مثال آپ بتا رہے ہیں کلما صدق بالضرورت اور بالدوام، یہ والی بات جب بھی صدق آ جائے گی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا دائما صدقہ، جب یہ کہا جائے کہ ہر متحرک الاصابع کاتب ہے جب تک کاتب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں صدقہ فی العکس، تو عکس میں صادق آئے گا بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل. کہتے ہیں بعض متحرک الاصابع جس کی انگلیاں ہلتی ہے وہ بھی لکھنے والا ہوتا ہے بالفعل، حین ہو متحرک الاصابع جب انگلی ہلاتا ہے لا دائما. اما صدق الجزء الاول، کتاب اس میں سے جو پہلے جز کا صادق آنا، یہاں پہ دو پہلے جملے کا پہلے جز دوسرے جملے کا پہلے جز، کتنے پہلے جو صادق آتا ہے فقط ظاہر مما سبق، کہتے اس کا تو ما سبق میں ظہور ہو گیا ہے کہ جب بھی لکھ رہا ہو تو انگلیاں ہلتی ہے، یہ سچا ہے، یہ پہلے گزرا ہے. واما صدق الجزء الثانی، اگلا جزء ثانی جو ہے جو بتایا تھا بعض متحرک الاصابع کاتب، بعض جس کی انگلیاں ہلتی ہو لکھنے والا ہوتا ہے، یہ صحیح کیسے ہے. کہتے ہیں کہ جزء ثانی سے مراد لا دوام ہے. ومعنى ليس بعض، اس کا معنی بن جائے گا کیونکہ لا دوام کا قید یہاں پر ہے تو اس کا مفہوم یہ بن جائے گا ليس بعض المتحرک الاصابع کاتبا بالفعل، یہ بن جائے گا بعض انگلیاں ہلانے والے کاتب نہیں ہوتے. یہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر وہی انگلیاں میں ہلاؤں کاتب نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. فلأنه لو لم يصدق، اگر یہ بات ہم نہ مانیں، اگر کہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انگلیاں ہل رہی اور کاتب نہ ہو، یہ اگر نہ مانیں تو اس کا نقیض مانیں گے، اور نقیض یہ بنے گا کل متحرک الاصابع کاتب، حالانکہ الٹ بن رہا ہے کہ جب بھی انگلیاں ہلیں گی تو لکھنے والا ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہلتی نہیں ہے دائمی طور پر. فنضمه مع الجزء الاول، آپ اس کو بھی ملائیں گے اس پہلے والے جز کے ساتھ. کہتے ہیں اور یہ کہیں گے کل متحرک الاصابع کاتب دائما وکل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. یہ جب بن جائے گا تو نتیجہ یہ بنے گا کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع، یعنی یہ نتیجہ کہتے ہیں کہ جو عکس ہے اس کو ہٹا دو، جو اس بات ہے اس کو چھوڑ دیں، تو آخر میں جا کر یہ بن جائے گا کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع، ہر انگلیاں ہلنے والی انگلیاں ہلتی رہتی ہے اس کی، کیونکہ بیچ میں یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر دو دفعہ جو جملہ نہیں آتا اس کو ہٹایا جاتا ہے، کاتب ہٹا دیں گے تو کہتے ہیں یہ جملہ بن جائے گا، حالانکہ یہ تو غلط ہے. ثم نضمه الى الجزء الثاني من الاصل، پھر پہلے جملے کے جزء ثانی سے اس کو ملا دیں گے اور یہ کہیں گے کل متحرک الاصابع کاتب دائما ولا شيء من الكاتب متحرک الاصابع بالفعل. جب یہ کہیں گے تو اس کا نتیجہ آئے گا لا شيء من متحرک الاصابع متحرک الاصابع، پھر وہی بن رہا ہے کہ کوئی انگلیاں ہلانے والا ہوتا ہی نہیں ہے. وهذا ينافي النتیجۃ السابقہ، لہٰذا یہ دونوں یہاں پر جو ہے نتیجہ سابقہ کے منافی ہے. نتیجے کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی اس کا مفہوم نکل آئے، کوئی مفہوم نہیں نکل آتا. فیلزم من صدق نقیض لا دوام العکس اجتماع متنافیین، کہتے ہیں جب اس کا خلاصہ نکل جائے گا دو متنافی چیزیں جمع ہو جائیں گے. پہلے مثال کے اندر یہاں جو بتایا ہے
متنافی چیزیں ہیں دوسرے کے اندر متنافی ہو جائیں گے، فیکون باطلا لہٰذا یہ باطل بن جائے گا، تو نتیجہ نکلا فیکون لا دوام حقا هو المطلوب، لہٰذا لا دوام کا قید لگائیں گے جو پہلے جملے بتایا، اس میں لا دوام کا قید لگائیں گے تو پھر عکس صحیح بنے گا، ورنہ دوام کو ہٹائیں گے تو پھر یہاں پر جو ہے یہ جملہ یہاں بنا ہے دونوں متنافی چیزیں آپس میں متضاد چیزیں جمع ہو جائیں گے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ والوقتیتان، اور بتایا تھا کہ کیونکہ عکس بتا رہے ہیں تو وقتیہ عامہ خاصہ دونوں کا ہو گیا، اب دو وقتیہ، اور وجودیتان والمطلقۃ العامہ مطلقۃ عامۃ، اب بتا رہے ہیں القضایا الخمسہ ینعکس کل واحد، اب یہ جو 5 ذکر کیے ہیں، دو وقتیہ، دو وجودیہ اور نمبر 3 مطلق عامہ، ایک ساتھ ذکر کیے ہیں اسی متن میں اوپر، والوقتیتان والوجودیتان والمطلقۃ العامہ، یہ 5 ہو گئے، دو وقتی، دو وجودیہ، ایک مطلق عامہ، 5 ہو گئے، ان سب کا ایک ساتھ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ 5 جو قضاء ہیں ینعکس کل واحد منہما الی المطلقۃ العامہ، یہ اوپر جو ذکر کیا ہے مطلقۃ عامۃ، ان 5 کا عکس ایک ہی آئے گا، مطلق عام آئے گا ہمیشہ، چاہے وقتیہ ہو، چاہے وجودیہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، عکس بھی مطلق ہی آئے گا۔ فیقالو، کہتے ہیں کہ ان کے اندر انہوں نے مثال شارٹ کاٹ کر کے، جیسے کہ پورے لمبا مثال ہوتا ہے کل متحرک صاحب یا کل فلاں فلاں کہنا ہے، اس جگہ پر انہوں نے یہاں پر جو ہے شارٹ کاٹ کرنے کے لیے جیم اور با لگایا ہے، جیم اور با، جیسے یہاں پر جو ہے جو مخفف ہوتے ہیں کسی بھی کلام کے اندر ہے، کسی بھی یہاں پر جو ہے زبان کے اندر مخفف کیا ان کا جیم اور با، یعنی کہ مثال کر لمبا کرتے تو مثال دیتے ہر ایک کا، ہر ایک 5 ہوگا تو پورا 100 بن جاتا، تو صرف جا با، با جا جا با، یہ ذکر کیا کہ دفعہ قالو، کتنا اگر کہا جائے لو صدق کل جا با، ہر جیم با ہے، جیسے کہ ہر انگلیاں ہلنے والے کاتب ہے، ہر کاتب انگلیاں ہلنے والے ہیں، اس طرح کا مخفف کر کے یہاں پر جو جا با گیا ہے۔ بِإِحْدَى الجہاد الخمس، ان 5 جہاد میں سے کسی ایک کے اندر بھی لصدقہ بعض جا با بالفعل، پہلے جا با تھا اب باجا ہو گیا ہے، بعض و باجا، ہر جیم با ہے تو بعض با جیم ہے، ہر جیم جب با ہے تو الٹ ہو جائے گا بعض با بھی جیم ہے، یہ اس کو الٹ مانیں گے، عکس مانیں گے۔ وَإِلَّا لَصَدَقَ نَقِيضُ، ورنہ نقیض مانیں گے، اگر یہ نہیں مانتے ہو کہ بعض با کو جیم نہیں مانتے ہو تو کہتے ہیں نقیض آئے گا وہ لا شیء من با جا دائما، پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی با جیم نہیں بن سکتی، یعنی کوئی بھی جزء ثانی سے نہیں بن سکتا، ہوا مع الاصل ینتج لا شیء من جا جا، تو نتیجہ بنائیں گے تو بنے گا کوئی بھی جیم جیم ہی نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں باطل ہے، انہیں نقیض یہ ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی ختم نہ ہو بلکہ اس کے الٹ ہو جائے، اب ہم یوں کریں گے کہ بعض با کو جیم نہیں مانیں گے تو مطلب نتیجہ نکلے گا کوئی جیم جیم بھی نہیں ہے، حالانکہ غلط ہے، جس اوپر بتایا تھا، اور یہاں پر یہ مخفف کیا اس کا، یہ 5 قضے کے اندر یہ ہوگا، کہتے ہیں کہ آپ اس کے نقیض مانیں گے، نقیض نہ ماننا ہو تو پھر جملہ ختم ہو جائے گا۔ ولا عکس للممکنتین، یہ تبھی تک ان کا عکس نقیض اور عکس بتایا ہے، یہ تمام جملوں کا، 2 کا پہلے، اس سے 2 کا پہلے اور 5 کے یہ، آگے بتا رہے ہیں کہ ممکنتین، 2 ممکن تھے پہلے گزرے ہیں، موجہات میں سے 2 ممکن تھے، ان کا عکس نہیں آتا، یہ نہیں بتانا، ولا عکس للممکنتین، کہتے ہیں کہ اعلم ان صدق وصف الموضوع علی ذاتی فی القضایا، کہتے ہیں کہ جان لو کہ موضوع کا وصف اپنے ذات میں صادقانہ فی القضایا المعتبرۃ فی العلوم، ان قضایوں کے اندر جو علوم کے اندر منطق کے اندر معتبر ہے، بالامکان عند الفارابی، کہتے ہیں کہ یہ وصف موضوع کا اپنے ذات کے اندر صادقانہ یہ امکان کے درجے میں ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا، عند الفارابی، یہ فارابی یہاں پر جو ہے ایک منطقی کا نام ہے فارابی، تو کہتے ہیں کہ بالفعل عند الشیخ، یہ بالامکان، یعنی اس کے نزدیک یہاں پر جو ہے یہ صادقانہ، یعنی وصف موضوع کا ذات موضوع پر صادقانہ یہ امکان کے درجے میں ہے فارابی کے نزدیک، اور عند الشیخ امام راضی رحمۃ اللہ مراد ہے کہ تو ان کے نزدیک بالفعل صادق آتا ہے، یعنی وصف موضوع ذات موضوع پر صادق آتا ہے بالفعل۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا ان 2 کلاموں کا، کہتے ہیں فمانا کل جا با بالامکان، معنی بن جائے گا ہر جیم کا با ہونا ممکن ہے، یعنی جیم کا با بننا ممکن ہے، علی رأی الفارابی، یہ امام فارابی کے رائے کے مطابق، وہ ان کل ما صدق علیہ جا بالامکان صدق علیہ با بالامکان، تو مطلب بن جائے گا جس چیز پر جیم صادق آتا ہے اس پر با کا صادق آنا بھی ممکن ہے، جہاں پر جیم صادق آئے گا وہاں با بھی آ سکتی ہے،
یہ فارابی کے نزدیک. ویلزم العکس، اب اس کا عکس بنائیں گے، وہ ان بعض ما صدق علیہ با بالامکان صدق علیہ جا بالامکان. عکس ظاہر کو الٹ کرنا ہوگا. جن چیزوں پر جن چیز پر جو ہے جس چیز کے بعض پر با صادق آتا ہے اس چیز کے بعض پر جن بھی صادق آ سکتا ہے. یہ الٹ ہو گیا، امکان والی بات ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک امکان والی بات تھی تو عکس کے اندر امکان مانیں گے، اثر کے اندر بھی مانیں گے، جیسے ہم بتا دیا. وعلی رأی شیخ کے رائے کے مطابق بالفعل کیونکہ صادق آتا ہے بن جائے گا معنی کل جا با بالامکان وهو ان ما صدق علیہ جا بالفعل صدق علیہ با بالامکان. کہتے ہیں کہ جس پر بھی لفظ جیم صادق آئے گا بالفعل فری طور پر فی الحال، تو اس پر یہاں پر جو ہے با بھی صادق آ سکتا ہے امکان کے ساتھ، تو عکس بن جائے گا اعلیٰ اسلوب شیخ وان بعض ما صدق علیہ با بالفعل صدق علیہ جا بالامکان. کہتے ہیں جس پر با صادق آئے گا بالفعل یعنی ابھی با صادق آیا ہوگا، یعنی ایک آدمی کام ابھی کر رہا ہے تو اس کو یہاں پر جو اس پر امکان سے صادق آئے گا. ولا شک انه لا يلزم من صدق الاصل حينئذ صدق العکس. کہتے ہیں وہاں پر کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کے صادق آنے سے، اصل کے سچے ہونے سے عکس بھی سچا ہو سکتا ہے. جیسے فرض کریں ان مرکوب زید بالفعل منحصر فی الفرض، کہ زید کے جو بھی سواری ہوگی وہ گھوڑا ہی ہوگا. زید کی سواری بالفعل گھوڑا ہی، مطلب اس وقت زید کے پاس صرف گھوڑا ہی ہے سواری. یہ جب کہا جائے تو صدقہ کل حمار بالفعل مرکوب زید بالامکان، تو یہ بھی کس صادق آ سکتا ہے کہ ہر گدھا جو ہے بالفعل زید کا سواری بن سکتا ہے، کیونکہ زید سواری کرنا ہے تو فی الحال تو اس کے پاس گھوڑا ہی ہے، لیکن ہر گدھا بھی سواری بن سکتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے جانا ہے تو اس نے ابھی تو رکھا ہوا ہے صرف گھوڑا، تو کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی گدھا دیا جائے تو اس کا وہ کام پورا ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے پہلے کیونکہ بالفعل ہے اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس گانا پر گاڑی موجود ہے تو بالامکان ہی بھی ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور چیز دیا جائے، موٹر سائیکل دیا جائے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن یہ بھی ہے. بالفعل اگرچہ دوسرے اس کے پاس پر موجود ہے انتظام ہے، لیکن بالفعل بالامکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ روک دیا جائے اور کہا جائے تم یہ لے جاؤ، تو اس کا وہ کام پھر بھی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ولم يصدق عکسو، لیکن عکس صادق نہیں آئے گا. عکس کیا ہوگا ان بعض مرکوب زید بالفعل بالامکان. ہاں کہتے ہیں زید کا بعض سواری یہاں پر جو ہے گدھا بھی ہو سکتا ہے، گدھا ہونا بھی ممکن ہے. فالمصنف لما اختار مذہب الشیخ اذ هو المتبادر، کہتے ہیں کہ مصنف نے بھی یہاں پر شیخ کا مذہب اختیار کیا ہے اور جو ہے کہ متبادر فی العرف واللغہ، کہتے ہیں کیونکہ قریب قریب ہے، یہ جلدی سمجھ میں آنے والا ہے، عرف میں بھی اور لغت میں بھی ہے. حکمہ بیان العکس ممکنتین، تو وہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ عکس میں خرابی بنتی تھی تو شیخ نے اوپر کہہ دیا ہے والعکس ممکنتین، دونوں ممکنوں کا عکس نہیں آئیں گے، یعنی امکان عام جہاں پر ہوتے اس کا عکس نہیں آئے گا، عکس لائیں گے تو الٹ بن جائے گا. اس میں پہلے سے کہہ دیا کہ اس کا عکس لاؤ نہ، جیسے مثال دی گھوڑے گدھے والا. قول تنعکس دائمتان، آگے بتا رہے ہیں کہ وہ من السوالب تنعکس دائمتان دائمۃ مطلقہ، کہ جو سالبہ ہوتے ہیں، سالبہ کوئی بھی جملہ سالبہ ہے، کوئی بھی کلیہ سالبہ ہے، ان دونوں کا عکس یہاں پر جو ہے دائم آئے گا. یہ بتا رہے ہیں تنعکس دائمتان دائمتان، ایک ضروریہ مطلقہ دائم مطلقہ، ایک ضروریہ مطلقہ ہے اور دائم مطلقہ ہے. یہ پہلے گزرے ہیں کہ تنعکسان دائمتان، ان دونوں کا عکس ایک ہی آئے گا دائمہ، چاہے ضروریہ مطلقہ ہو چاہے دائم مطلقہ ہو، عکس آئے گا دائمہ ہی. دائمة مطلقة مثلا سأكتب كده إذا صدق قول لا شيء من الإنسان بحجر بضرورته، لازمی طور پر کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، بس صحیح بات ہے. صدق لا شيء من الحجر بإنسان، تو یہ بھی سچی، بالکل اس کا عکس آئے گا دائمہ ہی آئے گا کہ دائمی طور پر کوئی پتھر بھی انسان نہیں ہو سکتا. کوئی انسان پتھر نہیں ہے تو ظاہر اس کو الٹے کریں گے، کوئی پتھر بھی انسان نہیں ہے، اور دونوں باتیں ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کے اندر منافات ہے اور لازمی منافات ہے، امکان نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ ہو سکے نہیں، کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہو سکتا تو کوئی پتھر بھی انسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ تو اللہ صدقہ، اگر یہ نہ مانیں گے تو خرابی ہوگی، اس کا نقیض ماننا پڑے گا. نقیض ظاہر ہے کہ کل کا نقیض جز ہوتا ہے، تمہارا بعض الحجر انسان بالفعل، نقیض تو یہ بنتا ہے کہ بعض پتھر ہاں انسان بھی ہوتے ہیں، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ بعض انسان پتھر بھی ہوتے ہیں، یہ نقیض ماننا پڑے گا. وہ ہوا مع الاصل ينتج، اور وہ اصل کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالیں گے تو بنے گا بعض الحجر لیس بحجر دائما، کوئی پتھر بھی نہیں ہوتا، لہذا کہ یہ غلط ہے. تو اس کا نقیض عکس مانیں گے، عکس نہ ماننا ہو تو عکس کا الٹ ماننا پڑے گا، الٹ مانیں گے تو خرابیاں آئیں گی. والعامتان عرفیۃ عامتان، آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو دو عامہ ہے، عرفی عامہ، ان کا عکس جو آئے گا وہ عامہ ہی آئے گا. المشروط عامہ والعرفی عامہ، پہلے تو گزرے تھے، مشروط عامہ عرفی عامہ، ان کا عکس آئے گا عرفیۃ عامتان. پہلے بھی دو عامہ ہے،
مشروط عامہ اور عرفی عامہ، آگے سے ان کا آئے گا عرفی عامہ. مثال دے رہے ہیں اذا صدق بضرورت بالدوام لا شيء من الكاتب بساکن الاصابع، کوئی بھی لکھنے والے کی انگلی نہیں ہلتی ہے ہمیشہ طور پر. یہ کہا جائے تو صادق آئے گا لا شيء من ساکن الاصابع بکاتب، جس کی انگلی ٹھہری ہوئی وہ کاتب بھی نہیں ہوتا جب تک انہیں اس نے بند کی ہوئی ہے. یہ ماننا پڑے گا، یعنی کوئی بھی کاتب کی انگلیاں نہیں ہلتی ہے تو کوئی بھی انگلی ہلنے والے کاتب نہیں ہوتا. یہ بات بن جائے گی. کہتے ہیں اگر یہ نہ مانیں گے تو پھر خرابی یہ بنے گی، اس کا نقیض ماننا پڑے گا. اور نقیض بنے گا بعض ساکن الاصابع کاتبون، بعض انگلیاں ٹھہری ہوئی بھی لکھتے ہیں، انگلیاں ہلتی نہ ہو اور پھر بھی لکھنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے. وہ مع الاصل ينتج، اس کا نتیجہ اصل ملا کے نکالیں گے تو بنے گا بعض ساکن الاصابع ليس بساکن الاصابع، کہ بعض انگلیوں کو ٹھہرانے والے وہ انگلیوں کو ٹھہرانے والے نہیں ہوتے ہیں. وہ محال، حالانکہ یہ محال ہے. لہٰذا یہاں پر کہتے ہیں جب یہ محال ہے تو نتیجہ اس کا یہ ماننا پڑے گا کہ بعض انگلیاں نہ ہلانے والے کاتب بھی ہو سکتے ہیں، بعض کاتب بھی انگلیاں نہیں ہلاتے ہیں. یہ صحیح بات بنے گی کہ بعض یہاں پر جو کاتب بھی انگلیاں نہیں ہلاتے ہیں مگر ہلائی لکھتے ہیں امکان کے ساتھ، اور بعض یہاں پر جو ہے ہلانے والے بھی نہیں لکھتے ہیں، یہ ممکن ہے ویسے ہلاتا ہوں. اور یہاں پر جو ہے اگر یہ نہ مانیں گے تو پھر نقیض ماننا پڑے گا، اور نقیض سے الٹ بن جائے گا جو کہ محال ہے. والخاص تو پڑھا بھی تھا نا ایک دن. ہاں یہ والا پڑھا تھا یہ بھی.